ارے ارمان تھا پہناؤنگی پوشاک شہانی، ہے افسوس کی راس آئینہ تجھ کو جوانی، کیسا تھا مقدر ہے علی کے پر، کہتی یہ ماں بھری میت سے لپٹ گئے، ہے علی کے پر، ارے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، پھر ایک جھلک سحر کی صحرا کو دکھا دوں، بے چین ہے خوف ہے علی کے پر، کہتی یہ ماں بھری میت سے لپٹ گئے، ہے علی کے پر، ارے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں گی علی کے پر، کہتی یہ ماں بھری میت سے لپٹ گئے، ہے علی کے پر، ارے 18 برس پال کے پریوان چڑھایا، وہ گیس والا ہے میرا منہ میں نہایا، اب کیا کروں گی ہے علی کے پر،
آدم علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کربلا آج کی جو بحث ہے وہ بہت سنگین ہے، سخت ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے مربوط ہے۔ کون لوگ کربلا پہنچے اور کون لوگ پہنچ سکتے ہیں؟ کون لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ایک کربلا ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک کربلا ہوئی اور ختم ہو گئی، لیکن اس کے آثار باقی ہیں۔ جس مقصد کے تحت کربلا ہوئی وہ مقصد یہ ہے کہ دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے باقی رہ جائے جس طرح سے رسول گرامی لائے،
اسی طرح اس کی بقا ہے۔ بقا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کمال حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب سے کسی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک جوان ہوتا ہے اس وقت تک ہر لمحے اس کے گھر والوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ یہ کمال کی طرف جائے۔ آپ نے کبھی سنا کسی کے گھر میں کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو، کسی کے دادا کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر کے چپراسی بن جائے؟ سنا کبھی؟ سنا ہو تو بتائیے۔ نہیں کہتے، حد عقل دیا ہو، کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنے گا، کیا بنے گا؟ انجینئر بنے گا، کیا بنے گا؟ ڈی ایم بنے گا، کیا بنے گا؟ ایس پی بنے گا، کیا بنے گا؟ مثلا چھوٹی کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی کہے کہ ہمارا لڑکا چپراسی بن جائے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اس کو الگ بات ہے کہ بعد میں یہ چپراسی ہی شاید بنے یا وہ بھی نہ بن پائے، لیکن جب خواہش ہے انسان کی تو کمال چاہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے ڈی ایم بنے؟ اس لیے کہ اس کو کمال دکھتا ہے اس پوسٹ میں۔ کیوں کہتا ہے ڈاکٹر بنے؟ اس لیے کہ اس کو کمال دکھتا ہے اس پوسٹ میں۔ کیوں کہتا ہے کہ یہ داروغہ بنے؟ اس لیے کہ اسے کمال۔ تو فطرتاً انسان کمال طلب ہے، فطرتاً انسان بلندی چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، اور انسان کو جو چیز حد کمال تک پہنچا سکتی ہے اس دیکھیے اس دنیا میں دین کا مطلب کیا ہے، دین کا مفہوم کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے راستہ، دین کا مطلب ہے طریقہ۔ اسی لیے قرآن میں کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے ان کے پاس دین نہیں، دین ان کے پاس بھی ہے، ورنہ قرآن نہ کہتا کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ دین ان کے پاس بھی ہے، دین ہمارے پاس بھی ہے، بس فرق ان کے اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ کہتا ہے کہ خدا کے سامنے مکمل طریقے سے نتمستک ہو جاؤ، خدا تمہیں بلندی پہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارا جو دین ہے وہ زندگی کے کسی شعبے کو نہیں چھوڑتا، زندگی کے تمام شعبے ہمارے والے دین کے اندر، جو ہمارا والا راستہ ہے، جو ہمارا والا طریقہ ہے کہ انسان کیسے زندگی گزارے تاکہ اس کی زندگی اس دنیا میں بھی عاقبت بخیر ہو، یعنی اس کا انجام صحیح ہو، اور جب اس دنیا سے اس دنیا میں جائے تو وہاں بھی اس کی زندگی عاقبت بخیر ہو۔ یہاں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر والے دنیا ڈرانے ورانے کے لیے ہے، ذہن میں بات آ گئی تو بتاتے چلے، مثلاً ڈرانے ہی کے لیے ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی قیامت نہیں، مان لیجئے کہ کوئی جزا و سزا نہیں ہے، مان لیجئے کہ کوئی جنت و جہنم نہیں ہے، مان لیجئے کہ کوئی سورگ و نرک نہیں ہے۔ ایک اہل علوم نے سے کہا، اس نے کہے تھے دوا لینے کے لیے ڈاکٹر تھا، وہ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مولوی ہیں، جھٹکے سے ہمارے منہ سے نکل گیا، ہم نے کہا وہ علی بے والے نہیں، تو کہنے لگا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گیانی ہیں؟ ہاں یہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا پھر ہمارا سوال ہے، جواب دے دیجیے، کیا ہے ہمارا سوال؟ یہی بات اس نے کہی، کہنے لگا دیکھیں ہم کوئی دین بھی نہیں مانتے ہیں، کہتے وہ تو ہندو ہیں کہ نہیں مانتے، کیوں؟ اس کا اعتراض فوراً سمجھ میں آ گیا، چونکہ ہم لوگوں کی کتابوں میں سارے اعتراض پڑھائے جاتے ہیں، جتنے یہ اعتراض نوجوان کرتے ہیں یہ سب ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نیا کچھ لے گئے، نیا کچھ نہیں، سب کچھ پرانا ہے۔ اس نے کہا نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی جہنم ہے، نہ کوئی سورگ ہے، نہ کوئی نرک ہے،
یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہ صرف انسان کو ڈرانے کے لیے۔ چلو بات ہو گئی تمہاری، اب ہم نے اسے شروع کیا جواب دینا۔ ہم نے کہا کہ چوراہے پہ گاڑی چیک ہو رہی ہے، ہم نے آ کے تمہیں بتایا چلے گئے، کہاں؟ ہم نے کہا کیا کرو گے یہ بتاؤ، آپ کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، آپ یہ پتہ کرو کہ چوراہے پہ موٹر سائیکل چیک کی جا رہی ہے یا نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کریے گا کیا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ دیر رکیں گے کہ وہاں کی چیکنگ ختم ہو جائے، یا تو راستہ دوسرا بدل دیں گے۔ ہم نے کہا کہ بھائی وہاں تو واقعی چیکنگ نہیں ہو رہی، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اگر چیکنگ گئے اور اتفاق سے وہاں چیک ہو رہا تو پھنس جائیں گے چونکہ گاڑی کا کاغذ نہیں ہے۔ ہم نے کہا بس یہی معاملہ ہے گھر والا، کیا کسی نے آج تک آ کے آپ کو بتایا کہ وہاں کے اوپر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، وہاں پہ کوئی جنت و جہنم نہیں ہے، وہاں پہ کوئی سورگ و نرک نہیں؟ کہا نہیں۔ ہم نے کہا بس جو چیزیں چاہے اسلام نے بتائی چاہے دیگر مذہب نے، وہ کہتی کیا ہیں؟ وہ یہی تو کہتی ہے چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا مال غصب نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کا دل نہ توڑو، یہی تو چیزیں کہتی ہیں۔ دیگر ادیان اور اسلام بھی کہا۔ ہم نے کہا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ایک فائدہ تو آپ کو اس دنیا میں ہوگا، وہ کیا؟ ہم نے کہا اگر کسی کی میڑ نہیں کاٹی تو جھگڑا نہیں ہوگا، جانے سے بچو گے، اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا تو بہت سارے مشکلات سے بچ جاؤ گے۔ کہا ہم نے کہا پھر دین کو ماننے میں دشواری کیا ہے؟ دین پہ اگر آپ نے عمل کیا تو کم سے کم اس کا فائدہ اس دنیا میں ملے گا اگر آخرت نہیں ہے، اور اگر آپ نے دین پہ عمل کیا اور اتفاق سے وہاں گئے اور وہاں کے اوپر واقعاً حساب و کتاب تھا، وہاں کے اوپر واقعاً جنت و جہنم تھا، تو اس دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، اس دنیا میں بھی فائدہ ملے دین بچانے کے لیے کربلا گئے تھے۔ تو میرے بھیا دین کسی ایک چیز کا نام تھوڑی نہیں ہے، دین ان تمام احکامات کے مجموعے کا نام ہے کہ جو ہم کو زندگی جینے کا طریقہ بتاتے ہیں، کیسے جینا ہے۔ ہمارے سامنے کسی کی زمین پڑی ہے ایک بیگھا اور ہمارا دروازہ بہت چھوٹا سا ہے، 2-4 پائے بھی نہیں مل سکتی، یہ کہتا ہے کہ کمزور ہے، ہڑپ دو، کہتا ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں دل کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے۔ روکتی کون سی چیز ہے آ کر کے؟ یہی حکم اسلام سے روکتا ہے، نہیں، دوسرے کی ہے، دوسرے کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا میں ہوتے تو لڑتے، آپ کو لا رہے ہیں آہستہ آہستہ اسی بات کی طرف۔ رسول اللہ کے پاس ایک گروہ آیا، پسینے میں شرابور، خون میں نہایا ہوا، ہاتھ میں تلوار۔ رسول اللہ نے کہا کہ مرحباً بقوم قدموا الجہاد اصغر وبقي علیہم الجہاد الاکبر۔ وہ سب جنگ سے لوٹے تھے۔ یا رسول اللہ ہم خون پسینے میں نہائے ہوئے میدان جنگ سے آ رہے ہیں، یہ تو بچ گئے، اتفاق تھا، آپ کہہ رہے ہیں جہاد اصغر کو بھی انجام دیا، جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ یہ بیچارے تعجب میں پڑ گئے کہ جنگ میدان جنگ سے تلوار چلا کے لوٹ رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم نے جہاد اصغر انجام دیا، جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ سب نے تعجب سے پوچھا وما ہے الجہاد الاکبر، یا رسول اللہ اگر میدان جنگ میں تلوار چلانا یہ جہاد اصغر ہے تو پھر جہاد اکبر اس سے بڑے کون سا جہاد ہے؟ رسول اللہ نے بس ایک جملہ کہا، جہاد النفس سے جہاد الاکبر، نفس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔
سامنے نہیں تھے، ٹھیک ہے نہیں تھے. یہ نفس کی لڑائی سامنے زمین ہے، دل کر رہا ہے، دل نفس یہ کہہ رہا ہے قبضہ کر لیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے نہیں کر سکتے. ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی ٹی وی چیک نہیں کرتا. نفس یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ٹکٹ چلے جائیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ٹکٹ نہیں جا سکتے. جا رہے ہیں، عام کسی کا بہترین پکا ہوا لٹک رہا ہے، اس کو ہاتھ بڑھانا ہے، ایک کھا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حق المال، راستہ گزرنے والے کا حق ہوتا ہے. لیکن ایک اس سے زیادہ نہیں، اس کے بھی شرائط یہ نہیں کہ روز صبح اسی طرح سے گزرے اور کہ راستہ گزرنے والے کا ہے بہت رکھا ہے. نہیں، اتفاق سے گزر رہے ہیں ادھر سے اور آپ نہیں گیا وہاں پہ ایک غلط دیا ہوا تھا، اٹھایا کھانے اس لیے غلط کی اجازت نہیں دیتی ہے. لیکن اس سے زیادہ نہیں، یہ غلط کے بہانے ہو تو آم کا پیڑ بہترین آم لگا ہوا ہے اور پتہ چلا چار دیواری کے باہر ہے، بس یوں ہاتھ بڑھانا ہے. نفس نے کہا کھا لو، شریعت نے کہا نہیں توڑ سکتے، چونکہ ملکیت ہے غیر کی، بغیر اس کی اجازت کے نہیں لے سکتے. اسی طرح سے ہزاروں چیزیں روزانہ ہمارے ساتھ درپیش ہیں نفس میں اور ہمارے. اگر ایک جھوٹی گواہی دینی ہے، بغیر جھوٹی گواہی کے جھوٹا مقدمہ جیتا ہی نہیں جا سکتا. لیکن گواہ کی ضرورت ہے. اگر سچ بولے گا تو 20 سال بعد گواہی ہو سکتا سامنے آئے گا. تو یہ جھوٹ بولنا ہے. اب یہی کے اوپر نفس کی لڑائی چل رہی ہے. اگر ہم نے اس کی زمین کو لے لیا جو کمزور تھا، بڑھا لیا، اگر ہم نے اس کے آم کو توڑ کے کھا لیا، اگر ہم نے جھوٹی گواہی دے دیا، تو ہم جو نفس کی لڑائی ہے، جو جہاد اکبر ہے، اس میں جنگ ہار گئے. اس میں ہم جیتے نہیں. بس یہیں پہ آپ لوگ کے ذائقے کا ایک جملہ کہتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ میدان جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے، لیکن جب معاملہ آیا جان دینے کا تو وہ لوگ بجائے تلوار چلانے کے پہاڑوں پہ بھاگنے لگے. وجہ کیا تھی؟ چونکہ جہاد بالنفس کے غازی نہیں بنے تھے. جب تک انسان نفس کی جنگ نہ جیت جائے اس وقت تک میدان جہاد میں جا کر کے تلوار چلا کر کے غازی یا شہید نہیں بن سکتا ہے. نفس کی لڑائی کربلا میں آئے آپ دیکھیں محمد بن بشر حضرمی جو بحث کیا ہے ابھی تک کی توضیح دے رہے تھے. اب آئے کربلا میں کہ وہاں کے جہاد کی نفس کے نمونوں کو دیکھیں کیسے کیسے بنتے ہیں. محمد بن بشر حضرمی سے حساب سے بتا ہے ہم لوگ کی نگاہ میں بہت سوال ہے اس مجلس کا. ابھی اگر پتہ چل جائے تو لڑکے کو پولیس نے وہاں پکڑ لیا. جس کا لڑکا ہے وہ تو جائے گا 5 عدد اس کے ساتھ بھی چلے جائے. کربلا میں محمد بن بشر حضرمی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. ان کے بیٹے کو رے کے بارڈر پہ گرفتار کر لیا گیا. امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا حسین سے ہم لوگ ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں ایک آدمی کہاں جائے گا. امام حسین علیہ السلام نے گھٹنے کی فکر نہیں. محمد بن بشر کو بلایا کہ جاؤ اور جا کر کے اپنے بیٹے کو آزاد کرواؤ. ہے نا لڑائی. ایک طرف امام حسین کا ساتھ دینا ہے اور ایک طرف بیٹے
محبت، یا یوں کہتے ہیں جملوں کو بدل کر کے، ایک طرف امام کی محبت ہے، ایک طرف بیٹے کی محبت ہے۔ اگر بیٹے کی محبت غالب آ جاتی ہے تو میدان کربلا کو چھوڑیں گے، اگر بیٹے کی محبت مغلوب ہوتی ہے تو میدان کربلا میں رہ جائیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں گئے؟ نہیں گئے۔ امام نے اجازت دے دیا تھا چلے جاؤ، رسول یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو چھوڑ کر کے نہیں ہو سکتا۔ پھر امام نے کچھ دینار دیے، 10,000 یا 20,000 درہم یا دینار امام نے دیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ اپنے غلام کو بھیج کر اسے آزاد کر۔ پیدا ہو انہوں نے اپنے غلام کو کیا، غلام لے کر کے گیا، آزاد کروا پایا یا نہیں کروا پایا، اس کی آگے تاریخ یہ نہیں دکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں پڑھ لینا بہت آسان ہے، واقعہ سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس کو ذرا غور کریں، بہترین بہانہ تھا۔ ہم لوگ تو بہانے باز لوگ ہیں نا، انسان لوگ، بہترین بہانہ تھا کہ چلے جائے۔ محبت امام غالب آئی ہے محبتوں کے ساتھ، یہ جہاد بالنفس میں جیتے مسلم۔ دوسرا موقع نافع بن ہلال، پیاس لگتی ہے، خصوصاً 10 محرم کو پیاس کی شدت بڑھ جائے، ہمارے رمضان ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت پیاس لگتی ہو، اس وقت آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہو تو پہلے گلاس آپ اپنے منہ میں رکھتے ہیں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ کوئی زیادتی یا ظلم نہیں ہے کسی کے اوپر، پہلے گلاس اپنے منہ میں اور پیاسا۔ کربلا میں سب پیاسے ہیں، نافع بن ہلال بھی پیاسے، رات میں پانی لینے کے لیے فرات میں گئے۔ یہ ہم نہ سوچے کہ کربلا کے جو شہداء ہیں پانی بند ہونے کے بعد وہ خاموش کرے، مسلسل پانی لانے کی تلاش کرتے ہیں۔ فرات پہ گئے، نافع بن ہلال ہیں، فوج والوں نے راستہ چھوڑا، کہا نافع ایک شرط کے ساتھ پانی پی سکتے، آیا یہ پانی حسین کرنا تمہیں پینا ہے، اس حساب سے ہوتا ہے کہنا اور آسان۔ پیاس کا جب غلبہ ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کا بھی پائے اگر جان بچانا ہے تو پانی پیے۔ نافع بن ہلال نے پانی پیا نہیں، کہا کہ فرزند زہرا فرزند رسول پیاسے کریں گے، یہ پانی مجھے واپس۔ ایک شخص ہے کہ ایک بھائی یزید کی طرف ہے، ہمارے ساتھ کی فوج میں، دوسرا جو ہے عمر بن قرظہ انصاری، اور انہیں کے بھائی علی۔ مجھے کی بات ہے، عمر امام حسین کے ساتھ ہے اور علی بن قرظہ وہ ہمارے ساتھ کی، کوئی فرق نہیں، کوئی نرمی نہیں دکھایا کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر کے اپنے بھائی کی طرف چلے جائیں، اسی شد و مت کے ساتھ جنگ کر امام کے ساتھ شہید۔ یہ سب نمونے کس کے ہیں؟ یہ سب نمونے ہیں کربلا سے اس آنے والے قیام کے کہ نفس کی لڑائی پہلے ہے، تلوار کی لڑائی بعد میں ہے۔ اگر ہم واقعاً حسینی بننا چاہتے، اگر ہم واقعاً کربلائی بننا چاہتے، اگر ہم واقعاً دیدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نفس کی جنگ کو جیتنا جو روزانہ ہوتی ہے، روزانہ دنوں کا ثواب ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں
اجازت لے کے جانے لگے، سامنے کہا کہ تمہارے لیے تمہارے بابا کی شہادت کافی ہے، ہماری ضرورت نہیں۔ چونکہ نفس غالب آتا ہے، جہاں بھی یہ جتنے شہداء ہیں کوشش کی تو جان بچاتا آدمی نفس کی خواہشیں کی جان بچائے۔ اور شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ اپنے امام کے ساتھ جان کو نشاور کر دیا جائے، اپنے دین کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، جو اعلیٰ مقصد ہے اس کے تحفظ کے لیے جان قربان کر دی جائے، وہ مقصد بچ جائے، کیونکہ مقصد عظیم۔ جیسا کربلا کا ایک بیان کہ نفس کے ساتھ ہم لڑے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جنہوں کے پاس مسلسل نوحروں سے تاریخ کا کہنا ہے کہ ایک کنواں سے پانی آیا، فطرت یہ کہتی ہے پانی پی لیتے ہیں، جناب سکینہ کو آیا پانی نہیں، جناب سکینہ کے حوالے، جناب سکینہ واقعہ کربلا میں کیسے کیسے لوگ انہوں نے بھی پانی نہیں، کتنا خیال ہے وہاں کے اوپر اپنے سے چھوڑوں کا۔ جناب عباس نے جناب سکینہ کا خیال کیا، جناب سکینہ نے پانی نہیں پیا، خیمے کی طرف نہیں گیا، یہ خیمے میں وہ ننا بچہ یزدر پیسا ہے، اسے پانی پیا، فوج ایک ہمہ کیا، ایک شور مچایا، جناب سکینہ گھبرائی، پانی سارا زمین پہ گر گیا، ایک الگ سے۔ یہ سارے وہ نمونے ہیں کربلا کے کہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ سب سے پہلے ہمیں لڑنا پڑتا، اور نفس کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، اسے اللہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس لیے پڑھے گے کہ امام نے خطبہ دیا ہے کربلا کے اندر، 3 خطبے امام نے دیے ہیں، سورہ عاشور سے لے کر کیسے عاشور، جس کے اندر امام نے ساری علتوں کی ایک علت بتائی۔ امام نے کہا ہے کہ تم میری باتوں کو اس لیے نہیں سن رہے ہو کیونکہ تمہارا شکر مال حرام سے بنے، لہذا زندگی میں اس کے اوپر بڑی توجہ ہے۔ امام نے اصل علت بھی بتائی ہے، کربلا میں کہا ہے کہ تم لوگ میری باتوں کو اس لیے نہیں سنتے کیونکہ تمہارے شکم ہمارے حرام سے بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی مال حرام ہوگا وہاں کے اوپر صحیح بات کا اثر نہیں ہوگا، چاہے وہ امام وقت کیوں نہ آواز دے رہا۔ آپ دیکھ لیجیے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا لوگ، نہیں مولانا لوگ یہی کمی نہیں ہے، ہم بھی ذرا اپنے رزق کے اوپر توجہ تو کریں۔ پتہ چلا کہ کسی دفتر میں ہے، کسی جگہ ہر آدمی تلاش میں لگا ہے کہ کہاں سے کچھ اضافی ہو جائے، یہ جو کہاں سے کچھ اضافی ہو جائے۔ ہم اپنے مدرسے سے قصہ بتائیں، ہمارے یہاں اگر ہم مریض ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی میڈیکل رپورٹ نہیں دینی ہوتی کہ ہم بیمار ہیں، اور صرف ہم لوگ کی تنخواہ جو نہ پڑھانے پہ ملتی ہے، صرف ایک ہی صورت پہ ملتی ہے کہ آپ اتنے مریض ہیں کہ درس نہیں پڑھا سکتے، بس کچھ لکھ کے نہیں دینا، کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ کچھ ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا کہہ دینا کافی ہے کہ ہم مریض تھے، بقیہ آپ سمجھے، اگر حرام کرنا ہے تو ہم سمجھے۔ تو یہی حال دنیاوی نوکریوں کا بھی ہے کہ اگر واقعا مریض ہیں تو میڈیکل لگے، اور اگر مریض نہیں ہے تو یہ جو میڈیکل
دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. مال میں وہ حرام جا رہا ہے، اور امام نے کیا کہا ہے کہ جہاں پہ حرام جائے گا وہاں پہ اثر نہیں ہوگا. تو یہ جہاد باللہ. دوسری چیز ہے کربلا کے قیام امام حسین علیہ السلام نے مکہ ان کا قیام ہے، 2 شعر پڑھے ہیں، 4 مصرے پڑھے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارا جو عمل ہو کہ ہم سب مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سب لوگ مانتے ہیں. لیکن عمل جب ہمارا ہو تو اس عمل میں بھی توحید ہو. کیا مطلب؟ عمل میں بھی توحید ہو. عمل میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل میں کوئی غیر شریک نہ ہو. ہم اگر مجلس کرنے آئے ہیں مثال کے طور پہ تو یہ صرف ذہن میں ہو کہ ہم خدا کے لیے آئے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مسئلہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص مسجد میں وارد ہوا اور اس نے بسم اللہ کو تیز سے کہہ دیا کہ وہ سن لے تو نماز باطل ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا بات یہی ہے، خدا چاہتا ہے کہ جو عمل ہمارے لیے ہے وہ اتنا خالص ہو کہ اس کی ایک بسم اللہ بھی کسی غیر کو سنانے کے لیے نہ. عمل میں توحید ہونی چاہیے. جو بھی عمل ہم انجام دے رہے ہیں ذہن میں یہ ہو کہ صرف خدا کے لیے. جس طرح سے خدا ایک ہے اسی طرح سے یہ عمل صرف اس کے لیے. اگر مجلس کر رہے ہیں، اگر تبرک اچھا بانٹ رہے ہیں تو ذہن میں صرف یہ ہو کہ یہ تبرک صرف خوشنودی پروردگار کے لیے، یہ مجلس صرف خوشنودی پروردگار کے لیے ہے. لیکن اگر ذرا سے یہ آیا ذہن میں کہ لوگ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جس کام کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ریا شامل ہو جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے بعض لوگ میدان قیامت میں جائیں گے، چیخیں گے، فریاد کریں گے، ہم نے اتنا کیا، ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم نے اتنی خیرات کیا، ہم نے مثلا اتنی مجلسیں کیا، وہ سب گیا کہاں؟ تو بس ایک آواز آئے گی، تم نے جس کے لیے کیا تھا وہ تمہیں مل گیا. چونکہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تعریف کریں کہ کتنا اچھا تبرک بانٹا ہے، تعریف مل گئی. ہم سے کس بات کی توقع رکھتے ہیں؟ میں ہمارے لیے کیا ہی کرتا. یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہمارا پیسہ بھی گیا، ہماری محنت بھی گئی نماز پڑھتے ہوئے، ہمارا 1 گھنٹہ بھی مجلس میں گیا اور پتہ چلا کہ آخر میں میاں نے خوش. تو امام حسین السلام نے کربلا میں کیا کہا؟ وہ مقتل میں تھے، کہتے ہیں ترکت الخلق. بس یہ آخری بات اور زحمت تمام چکی، کربلا میں جس دیر تک ہو گئی. ترکت الخلق ترن فی ہوا کا. کہتے ہیں میں نے مخلوق، یہ امام کا شعر ہے، کہتے ہیں میں نے مخلوقات آخری وقت میں امام کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. پروردگار میں نے دنیا کی ہر چیز کو صرف تیرے لیے چھوڑا ہے، تیرے راستے کے لیے. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. اور میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے تاکہ تجھے دیکھ سکے، تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکے. یہ ساری چیزیں جو میں کر رہا ہوں اس کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میرے نام پہ مجلسیں کی جائیں، میرے نام پہ تبرک بانٹے جائیں، میرے نام کے اوپر کچھ میرا مقصد نہیں. صرف ایک مقصد ہے کہ میں اپنے خالق سے جانوں. اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ بھول گئے. سوچیں آپ کس جگہ پہ امام کہہ رہے ہیں؟ مقتل میں، شہادت کے نزدیک ہے.
یتمت العیال لکی اراکا، میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے تاکہ مجھ سے ملاقات کر سکوں. ولو قطعتنی فی الحب اربن، کہتے ہیں اگر خدا تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو کہتے ہیں لما حمل فؤاد الی سواکا، اگر تیری محبت میں میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں پھر بھی میرا یہ دل تیرے سوا کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا. میرا یہ دل تیرے سوا کسی اور کی طرف نہیں جھکے گا. اسے کہتے ہیں حسینی. امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت ہے. عزیزوں بس آج دو بحث ہماری تھی. ایک یہ تھی کہ ہمارا جو عمل ہو، جس طرح سے ہم خدا کو ایک جانتے اور مانتے ہیں اسی طرح سے ہمارے عمل کے اندر بھی ایک خدا ہونا چاہیے. یہ جو کر رہے ہیں صرف خدا. جس دن سے ہم اپنے عمل کو مکمل خدا کے لیے کر دیں اس دن دیکھیں قرآن کی وہ آیت اذکرنی، اگر تم میرا ذکر کرو گے اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے باقی رکھو گے میں تمہیں باقی رکھوں گا. امام حسین علیہ السلام نے یہی کیا، اپنے پورے عمل کو صرف خدا کے حوالے کر دیا. پروردگار جو کر رہا ہوں صرف تیرے لیے، دنیا کے لوگوں سے میرا کوئی سروکار نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے حسین ابن علی کو باقی رکھا. دنیا میں بہت لوگ مارے گئے ہیں، بہت لوگ قتل کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہت مظلوم مارے گئے ہیں. لیکن ہاں جس طرح سے حسین ابن علی زندہ ہے دنیا کے اندر کوئی زندہ نہیں. حسین ابن علی کو جس طرح سے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ شیعہ لوگ نہیں، شیعہ لوگ نہیں، دیگر لوگ امام کو پڑھتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان جب چاہتا ہے کسی مشن میں کامیابی حاصل کرے تو حسین ابن علی کو پڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے اپنی ساری قربانی صرف خدا کی اور کسی کوئی درخواست ہے. آج کی تاریخ ہے جب وہ حسین کو سرزمین کربلا والے کو کیا مولوی کہتا ہے سرزمین کربلا آئی، حسین کے گھوڑے نے اپنے قدم کو روک دیا. بعض مولوی کہتے ہیں حسین نے 7 گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. امام اپنے ساتھیوں سے نام پوچھنا، کیونکہ امام سب جانتے ہیں. ایک امامت سے پوچھ رہے ہیں اس زمین کا کیا نام ہے، کسی نے کہا بازریا کہتے ہیں. دوسرے سے پوچھا اس کا کیا نام ہے، کہا نینوا کہتے ہیں. تیسرے سے پوچھا اس کا کیا نام ہے، اشد فرات کہتے ہیں. اسی طرح سے 5 یا 7 نام بیان ہوئے. ایک مرتبہ ایک شخص نے آگے بڑھ کے بھائی سے کربلا کہتے ہیں. جیسے امام نے کربلا کا نام سنا کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، اے پروردگار میں تجھ سے اس بلا اور آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. معلوم ہے جناب عباس کی طرف رخ کیا، رخ کر کے کہتے ہیں بھیا وہ جگہ آ گئی، یہیں پہ ہمارے قیام نصب ہوں گے، یہیں پہ ہمارے بچے یتیم ہوں گے، رحموں کو نصب کر دیا جائے. تاریخ کہتی ہے حسین گھوڑے سے اترے. اترنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹی مٹی اٹھائی کربلا سے، اس کو سونگا، وہ محسوس کیا. چند قدم آگے چلے. بعض صاحب حضرت الشہداء نے لکھا ہے کہ حسین چند قدم چلے تو خاک کربلا یہ زعفران کی شکل میں ہو گئی، زعفران کی رنگ میں آ گئی. کہتے ہیں اتنے میں ایک گرد تھی جس گرد نے پورے قافلے کو اپنے گھیرے میں لے لیا. بس گرد کا اٹھنا تھا کہ جناب زینب نے محمل سے اپنے سر کو باہر نکالا. اے بھیا حسین یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے
ایسا وقت آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ کہتے میں نے بابا کو وعدہ دیا تھا، میں نے بابا سے کہا تھا اے بابا اگر میرے نانا کے دین اور خدا کے درمیان کا معاملہ رہا تو ایسا صبر کروں گا کہ تاریخ انگوشت بدلتا رہ جائے گی۔ اے بہن زینب، یہ وہی زمین ہے کہ جس کی بشارت میرے نانا رسول اللہ نے دیا تھا، یہ وہی زمین ہے کہ جس کی خبر میرے بابا علی نے دیا تھا۔ اللہ اکبر، خیمے نصب کر دیے گئے۔ بعض علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ کچھ لمحے کے بعد جناب زینب امام حسین کے پاس آئی، کہ بھیا ذرا میرے پاس آؤ، اپنے پاس بلایا، اس کے خیمہ پہ لے گئی۔ اے بھیا ذرا سنو، جب سے اس زمین پہ آئے ہیں ارے کوئی بی اس طرح سے گریا کر رہی ہے جیسے اس کا جان لال مار دیا گیا ہو۔ اب جو حسین نے سنا، اے بہن زینب یہ کوئی اور نہیں، یہ ہماری ماں فاطمہ۔
चली नहीं।